اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم سے ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ہم دونوں مکان سے نکل کر چٹا گاؤں سے رنگا ماتی جانے والی پتلی سڑک پر آ گئے۔ یہ سڑک درختوں کے سائے میں سے ہو کر رنگا ماتی کی طرف چلی گئی تھی۔ ابھی ہم مکان سے نکل رہے تھے کہ ہم نے مکتی بانی والوں کو مکان کی طرف آتے دیکھا۔ مومن بھائی نے کہا، جلدی سے میرے ساتھ بھاگو۔ ہم مکان کے پچھواڑے سے بھاگ کر آ گئے۔ یہاں سنبا کا ایک بہت بڑا اور گنجان درخت تھا۔ مومن نے اشارہ کیا کہ اس میں میرے ساتھ چڑھو۔ ہم دونوں بڑی تیزی سے اس درخت پہ چڑھ گئے۔ میں اس سے پہلے کبھی اتنی پھرتی سے درخت پر نہیں چڑھا تھا، لیکن چونکہ موت پیچھے لگی تھی شاید اس سے ہم میں اتنی تیزی اور طاقت آ گئی تھی۔ ہم نے درخت کی گھنی شاخوں اور چوڑے پتوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ ہم خاموشی سے مکتی بانی کے فوجیوں کو تکنے لگے جو مومن بھائی کے مکان کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ لوگ نعرے لگاتے بنگلہ دیش کا جھنڈا لہراتے چلے آ رہے تھے۔ مومن بھائی نے میرے کان میں سرگوشی سے کہا، یہ لوگ مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ مکتی باہنی مومن بھائی کے مکان کے سامنے آ کر رک گئے۔ دروازہ بند تھا۔ انہوں نے پاؤں کو ٹھوکر مار کر دروازہ چوپٹ کھول دیا اور شور مچاتے اندر گھس گئے، مگر انہیں اندر کوئی انسان نہیں ملا۔ وہ سامان کو توڑنے پھوڑنے لگے۔ ہمارے گھر کا سامان توڑ پھوڑ کر ڈھیر کر دیا۔ بستر اور کپڑے لوٹ کر لے گئے۔ مکتی بانی والے گولیاں چلا رہے تھے۔ رائفل اور اسٹین گنوں کا منہ آسمان کی طرف بار بار فائر کر رہے تھے۔ باہر آ کر انہوں نے مکان کو آگ لگا دی۔ مومن بھائی کا مکان بانس کا بنا ہوا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے آگ پکڑی اور دھڑا دھڑا جلنے لگا۔ مومن بھائی نے میرے کان میں کہا، مجھے اپنے مکان کی فکر نہیں، پریشانی ان لاکھوں لوگوں کی ہے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے پاک فوج کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی دھوکہ ہوا ہے۔ یہ لوگ ان کو گن گن کر قتل کریں گے، یہ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں جانتا ہوں بھائی بنگالی مسلمان کو ورگلایا گیا ہے، اسے شیخ مجیب نے دھوکہ دیا ہے، وہ دھوکے میں آ گیا ہے۔ یہ لوگ جو مکتی بانی کے ساتھ نعرہ لگا رہے ہیں، انہیں پھل مٹھائی پیش کر رہے ہیں، یہ سارے ہندو ہیں۔ ان کی وفاداریاں شروع سے ہی بھارت کے ساتھ تھی۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ مومن بھائی کا مکان جل رہا تھا۔ دھواں ہمارے درخت تک بھی آ رہا تھا۔ ہمیں ڈر تھا کہ ہمیں زیادہ دھواں لگنے سے کھانسی آ گئی تو ہماری خیر نہیں، لیکن خدا کا شکر رہا کہ ہوا کا رخ بدل گیا اور دھواں دوسری سمت کو جانا شروع ہو گیا۔ مکان جل کر خاک سیاہ ہو گیا تھا۔ مکتی بانی والے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ناگ پارا کی بستی کے تقریباً آدھے سے زیادہ گھر جلا دیے گئے تھے۔ لوگوں کو گھروں سے گھسیٹ گھسیٹ کر قتل کیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ہندو فوج کر رہے تھے۔ ہندو بنگالی خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ مومن بھائی نے کہا کہ اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے۔ تو درخت میں بیٹھے بیٹھے بری طرح سے تھک گیا تھا۔ ہم دونوں درخت پر سے نیچے اتر آئے۔ وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ فضا میں جلے ہوئے بانسوں کی بو رچی ہوئی تھی۔ مومن نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ساتھ لے کر تالاب کے عقبی درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا۔ یہاں سے ہم نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ہم کافی دور نکل گئے تھے۔ ہم تھک چکے تھے۔ مومن بھائی نے مجھے ایک جگہ پتھروں کے پاس بٹھا دیا۔ ہم گھاس پر لیٹ گئے تھے۔ جہاں ہمارا سانس ٹھیک ہوا تو ہم نے ایک تالاب سے جھک کر پانی پیا۔ مومن بھائی بولا، میرے دوست، خدا نے ہمیں موت کے منہ سے بچا لیا ہے۔ اب ہمیں چل کر عثمان کے خاندان اور بال بچوں کی خیریت کو معلوم کرنا چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ چکا ہو۔ میں نے کہا، ہم سڑک پر سے نہیں جائیں گے۔ مومن بھائی نے کہا کہ میں اس جنگل کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یہ ایک معمولی سا جنگل ہے جس میں سوائے چھوٹے چھوٹے درختوں اور جھاڑیوں کی اور کچھ نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ ساتھ رہنا۔ ہم رات ہونے سے پہلے پہلے اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ ہم نے آگے چلنا شروع کر دیا۔ ہمیں دور گولیاں چلنے کی اور لوگوں کی چیخنے اور شور مچانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ مکتی بانی والے محب وطن لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ہندو بنگالی خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ آسمان پر ستارے نکل آئے تھے۔ کہیں چاند نہیں تھا۔ بڑی اندھیری رات تھی۔ جھاڑیوں میں جھینگر بولنے لگے تھے۔ دسمبر کا موسم ہونے کی وجہ سے فضا میں گرمی اور ہوس زیادہ نہیں تھا۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے اندر ہم اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ہم نے عثمان اور اس کے بیوی بچوں کو چھپایا تھا۔ مومن بھائی نے کہا کہ ہمیں گاؤں کے دوسرے مائی گیروں سے بھی نہیں ملنا چاہیے۔ کسی کو نہیں بتانا چاہیے کہ ہم یہاں سے کوچ کر گئے ہیں۔ ہم رات کے اندھیرے میں ایک جگہ سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ہماری آوازیں سن کر عثمان نے دروازہ کھول دیا۔ ہمارے چہرے دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میں نے کہا، اس وقت ہر محب وطن پاکستانی پریشان ہے۔ موت اس شہر میں اتنی سستی ہو جائے گی، مجھے اس بات کا کبھی یقین نہیں تھا۔ مومن بھائی نے اور میں نے اسے بتایا کہ مومن کا مکان جگا دیا گیا ہے۔ چوک چوک میں مکتی بانی کے ہندو سپاہی بے گناہ لوگوں کو موت کی گھار اتار رہے ہیں۔ ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ یہ سب باتیں ہم نے اسے الگ لے جا کر بتائی تھی تاکہ اس کے بیوی اور بچے رونا شروع نہ کر دیں۔ عثمان نے مجھ سے پوچھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ناگہانی آفت سے اپنے بال بچوں کی جان کس
किस तरह बचाएं। मोमिन भाई ने उसे बताया कि वहाँ से 50 मील दूर जंगल में एक पुराना रेस्ट हाउस है जहाँ वो कभी कटाई के दिनों में जाकर रहा करता था। अगर हम किस तरह वहाँ चले जाएं तो हालात ठीक होने तक वहाँ महफूज रह सकते हैं। आखिर यही तय पाया कि हम सबको वहाँ से कूच कर जाना चाहिए। चुनाचे उस वक्त हमने उस्मान की बीवी बच्चों को साथ लिया और उस तालाब वाले घर को छोड़कर रांगा माती जाने वाली सड़क के साथ साथ आगे चल पड़े। हम सड़क से हटकर दरख्तों और झाड़ियों में से होकर गुजर रहे थे। उस्मान ने एक बच्चे को और एक बच्चे को मैंने कंधे पे उठा रखा था। आधी रात तक हम चलते चले गए। आखिर थक कर एक जगह नदी आ गई तो वहाँ पे बैठ गए। उस्मान की बीवी के पाँव जख्मी हो गए थे। मोमिन भाई ने खाने को थोड़े से चावल साथ रखे थे। यहाँ बच्चों को और उस्मान को थोड़े थोड़े चावल खिलाए गए। तय ये हुआ कि रात का बाकी सा इस जगह बसर किया जाए, सुबह को सफर शुरू किया जाए। उस्मान की बीवी बच्चे सो गए। हम वहाँ बैठे आपस में बातें करते रहे। पिछले पैर हमें भी नींद आ गई। हमारी आंख उस वक्त खुली जब धूप खूब चमक रही थी। मैंने मोमिन भाई को जगाया, फिर हम सब उठकर बैठ गए। हम सब ने चावल खाया और पानी पिया और आगे चल पड़े। 2 घंटे चलते रहने के बाद उस्मान की बीवी थकन से गिर पड़ी और सिसकियां भर भर कर रोने लगी। हम रुक गए। बच्चों को उठाए उठाए हम भी बेहद थक गए थे। तय ये पाया कि इस तरह से 50 मील का फैसला तय नहीं हो सकेगा, लिहाजा कहीं से बैलगाड़ी हासिल की जाए। यहाँ से दाएं जाने में 1 कोस पर गांव था। अगर मैं वहां जाकर कोशिश करूं तो शायद बैलगाड़ी मिल जाए। मेरे पास कुछ रुपए हैं, 600-700 रुपए मेरे पास भी थे। हजारों रुपए में बस यही चंद 100 रुपए बचे था। हम उस जगह रुक गए और मोमिन भाई बैलगाड़ी लेने साथ वाले गाँव की तरफ रवाना हो गया। मैं और उस्मान हालात के एकदम बदल जाने और तबाही नाज़िल होने के बारे में बातें करते रहे। उस्मान ने अपनी कमीज फाड़कर अपनी बीवी के पाँव के जख्मों में बांध दी। काफी देर बाद हमें दूर से झाड़ियों में एक छोटी सी बैलगाड़ी आती दिखाई दी। उसकी छत टूटी हुई थी, बांस की थी और आगे एक बढ़िया सा गधा नुमा बैल जुता हुआ था। हम बड़े खुश हुए। मोमिन भाई बैलगाड़ी लेकर पहुंच गया। हमने जल्दी जल्दी भाभी, बच्चों, उस्मान को गाड़ी पे बिठाया। इसके बाद मैं और मोमिन भाई भी गाड़ी में बैठ गए और हमारा सफर शुरू हो गया। बैलगाड़ी पर हम बड़े आराम से सफर कर रहे थे। सिर्फ किसी वक्त तंग झाड़ियों से गुजरते हुए दिक्कत पेश आती थी। खुली सड़क हमने इसलिए छोड़ दी थी कि डर था अगर कोई भारतीय या मुक्ति बाहिनी का कोई फौजी ट्रक गुजरेगा तो मुसीबत पड़ जाएगी। शाम तक हम सड़क के साथ साथ झाड़ियों में सफर करते रहे। शाम के बाद हम सड़क पर आ गए। यहाँ बैलगाड़ी ज्यादा तेज से चलने लगी। एक जगह रुककर हमने थोड़े बहुत चावल नमक के साथ खाए, पानी पिया और अपने सफर पर रवाना हो गए। रात भर बैलगाड़ी चलती रही। पिछले पैर एक जगह से हमारी गाड़ी जंगल को जाती कच्ची पगडंडी की जानिब मुड़ गई। ये पगडंडी जंगल में से होकर उस रेस्ट हाउस की तरफ चली गई जहां हमें पहुंचना था। हम कई दरख्तों, झाड़ियों और टीलों का चक्कर काटकर नदी नालों पर से होते हुए आखिर उस रेस्ट हाउस में पहुंच गए। ये एक उजाड़ सी वीरान जगह थी। बांस का बना एक रेस्ट हाउस था जिसके बरामदे में एक टूटी हुई कुर्सी कोने में ऊंधी पड़ी हुई थी। यहाँ कोई नहीं था। अंदर एक कमरा था जहाँ वो लकड़ी के तख्त रखे थे। इन पर बिस्तर लगा दिए गए, चूल्हा जलाया गया और साथ लाए हुए चावल उबलने के लिए रख दिए गए। ये सारा काम उस्मान की बीवी ने किया। हम जंगल से लकड़ियां काट कर ले आए। रेस्ट हाउस में ही पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी मिल गई थी। मोमिन भाई ने बताया कि ये रेस्ट हाउस अब वीरान हो गया है क्योंकि इस तरफ से गवर्नमेंट ने जंगल की कटाई पर पाबंदी लगा दी थी। सारा दिन इस जगह गुजर गया। शाम को हमने थोड़े से बहुत उबले हुए चावल खाए, बगैर दूध के चाय की पत्ती उबाल के पी। अब मच्छरों ने हमला कर दिया। ये मच्छर बड़े मोटे मोटे थे। अकब में आग जला दी गई। इसके धुएं से मच्छर भाग गए। रेस्ट हाउस में बच्चे सो रहे थे। इन पर पुरानी चादरें तान दी गई। आधी रात तक मैं, मोमिन भाई और उस्मान आपस में बातें करते रहे कि हम यहाँ कब तक रह सकेंगे। मोमिन ने कहा, भाई मेरा तो ख्याल है कि अब हमें यहाँ इस वक्त तक रहना होगा जब तक हालात पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, भारतीय फौज वापस नहीं चली जाती। उस्मान ने कहा, मुजीब गद्दार ने ये इलाका भारतीय हुकूमत के हाथों बेच दिया है, वो अब यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मोमिन भाई कहने लगा, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। शेख मुजीबुर रहमान का भूत बहुत जल्दी लोगों के सरों से उतर जाएगा। इन लोगों की असल पाकिस्तानी है। ये लोग बड़े सच्चे मुसलमान हैं। साजिश हिंदुओं ने की है और हिंदू बंगाली ने ही मुक्ति बानी ने मिलकर मुल्क में तबाही फैलाई है। हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हम फिर वापस अपने अपने घरों को जाएंगे। लोगों को बहुत जल्द एहसास होगा कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, उनके साथ बड़ा भयानक धोखा हुआ है। उस्मान ने सर्द आह भरी और कहा कि फिर पछताने से क्या होगा मोमिन भाई। हमने 3 दिन इस जंगल के वीरान रेस्ट हाउस में बड़े आराम से गुजारे। बच्चों के ये सिवाय चावल के हमारे पास और कुछ नहीं था। दूध पिए उन्हें 1 हफ्ता हो गया था। वो कमजोर और जर्द हो गए थे। उस्मान की बीवी को चौथे रोज मलेरिया हो गया। इस जोर का बुखार चढ़ा के वो नीम बेहोश हो गई। हमारे हाथ पांव फूल गए। हम उसका कोई इलाज नहीं कर सकते थे। यहाँ भी मोमिन भाई का तजर्बा काम आया। वो जंगल में गया और वहाँ से किसी दरख्त से खास किस्म के कड़वे पत्ते तोड़ लाया। उन पत्तों को गर्म पानी में उबाला गया और उसका कड़वा रस निकाल कर भाभी को 1 चम्मच पिलाया गया। सारी रात बुखार से बेचारी का बदन कांपता रहा। सुबह कहीं जाकर बुखार टूटा।
اور اس نے آنکھیں کھول کر اپنے خاوند کو دیکھا اور پھر بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مومن بھائی نے اس کو تسلی دے کر کہا، بھابھی تمہیں اب ہمت سے کام لینا ہے، مصیبت صرف ہم پہ ہی نازل نہیں ہوئی، سارے ملک میں یہ بجلی گری ہے۔ ایسے بھی مائیں ہیں جن کے سامنے ان کے بچوں کو زندہ آگ میں پھینک دیا گیا ہے۔ تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم اپنے خامد اور بچوں کے ساتھ زندہ سلامت ہو۔ خدا نے چاہا تو ہم اس مصیبت سے بھی ایک نہ ایک دن نکل جائیں گے۔ ہمارے ساتھ تمہیں بھی حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ مومن کی باتوں کا بھابھی پہ خاطر خواہ اثر ہوا اور اس نے اپنے آنسو پہنچ دیے۔ دوسرے روز صحت مند ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ چاول اور دال وغیرہ کہاں سے لائی جائے۔ قریب ہی ایک تالاب تھا۔ عثمان اور میں نے ہنسی بنائی اور وہاں مچھلیاں پکڑنے گئے۔ شام تک بڑی مشکل سے 2-4 مچھلیاں پکڑ سکے۔ اس طرح میں مچھلیاں بہت کم تھی۔ مومن نے کہا، میں جنگل میں جا کر پھل توڑ کر آتا ہوں، کچھ روز ہمیں اس طرح گزارا کرنا ہوگا، اس کے بعد جا کر گاؤں میں راشن لے آئیں گے۔ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی وہاں جانے کا خطرہ موڑ رہے۔ میں نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا جنگل میں۔ عثمان اپنے بچوں کے پاس رہا اور میں مومن بھائی کے ساتھ جنگل میں پھلدار درختوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ تو ہی دور ہمیں کیلے کے درختوں کے جھنڈ مل گئے، اس میں کیلے کے زرد زرد گچھے لٹک رہے تھے۔ ہم نے کلہاڑی مار کر گچھے توڑے اور ریسٹ ہاؤس لا کر سب کو کھلایا۔ بچوں نے کیلے شوق سے کھائے۔ بچوں کے بھی کپڑے پھٹ گئے تھے۔ بھابھی نے اپنی ایک نئی ساڑی پھاڑ کر بچوں کے لیے دھوتیاں بنا کر انہیں باندھ دی۔ ہم نے تالاب میں اپنے میلے کپڑے دھو کر سکھائے۔ پاس ہی ہمیں انناس کے درخت بھی مل گئے جنہیں کاٹ کر ہم لے آئے۔ سب نے شوق سے انہیں کھایا۔ یہ جنگلی انناس تھے اور ترش تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم سے ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔